اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دینی شوق کیسے پیدا کریں۔ کیا موضوع ہے؟ یعنی یہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں میں دین کا ذوق کیسے پیدا ہو۔ جو آیہ کریمہ ہے، یہ آیہ کریمہ ایک اور درس الحمدللہ یہاں پر دیا تھا، وہ تھا خوشحال گھرانہ، کہ ہم اپنے گھر کو جنت کیسے بنائیں، خوشحال کیسے کریں۔ تو وہاں پر بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ اے ایمان والوں، خداوند متعال سورہ تحریم میں فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ جہنم کی آگ سے۔ ٹھیک، اب یہاں پر دیکھیے جتنی بھی ہماری آج گفتگو ہوگی، اب جو گفتگو ہوگی وہ پوائنٹ کی صورت میں ہے۔ تقریباً کوشش کی میں نے 10-12 پوائنٹس ہوں گے جس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ 10-12 پوائنٹس ہیں کہ گھر والوں میں دینی ذوق کیسا پیدا ہو، یعنی وہ دین کی طرف کیسے آئیں۔ سوال ہے، یقیناً یہ ماں باپ چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے، جو فیملی وہی چاہیں گے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا اس میں بنیادی نقطہ یہ کہ ماں باپ جو ہے وہ متدین ہونے چاہیے۔ متدین سے کیا مراد ہے ماں باپ کے؟ دیکھیں، متدین یعنی دین کی معلومات، کہتے ہیں متدین ہے دین پر عمل کرنے والے، سے دین پتہ ہے۔ یعنی دین پتہ سے کیا مراد ہے کہ اسے حلال و حرام کے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے۔ یعنی ماں باپ اپنے علم میں سب سے پہلے اضافہ کریں، سب سے پہلے وہ متدین ہو۔ متدین دین پہ عمل کرنا، خود ماں نماز پڑھے۔ یہ ایک سوال حال ہی میں ایک صاحب نے ہم سے کیا تھا، کہ بھی میں آپ کو بتا دوں، موضوع آئے تو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ آج کل پاکستان میں جیسے لوگ اگر پریشان ہیں اپنی اولاد کے لیے، مذہب کے لیے، لیکن یہاں پر تو درس بھی ہے ماشاءاللہ، مجالس جلوس بھی بہت زیادہ ہیں، مدرسے بھی بالآخر ہیں، کہیں نہ کہیں انسان پہنچ جاتا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں شاید یہ چیزیں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو ایک صاحب باہر سے آئے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا، ابھی اسی رمضان کا واقعہ ہے، کہ مولانا ہم اپنے بچوں کو دینی بنانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہم اپنے بچوں کو دینی کیسے کریں؟ تو اس وقت ایک ہی جملہ میرے ذہن میں آیا، بس ایک ہی جملہ، میں نے کہا کہ ماں باپ دین پہ عمل کریں، بچہ خود بخود دین پہ عمل کرے۔ اب آپ اس کی مثال میں نے دی، میں نے کہا اگر باپ ہے، باپ اول وقت میں اذان ہوئی مسجد جا رہا ہے، خود اپنے بچے کو ساتھ لے جائے۔ اگر وہاں ہے بہت سی مساجد باہر کہ بیٹا، بچے کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد ہے یہ، لیکن بچے کی ایک عادت ڈر رہی ہے کہ باپ کے ساتھ جانا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو اسے پتہ چلے گا یہ مسجد ہے، لوگ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، لوگ سجدے کا کہاں رکھتے ہیں، لوگ کس طرح پڑھتے ہیں۔ آج بھی آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ ان سے جیسے آپ بچوں کو آپ سکھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بچے ذرا نماز پڑھ کے تھے، انکل آئے نماز پڑھ کے سکھاؤ، تو بچہ فوراً مصلی پہ جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور فوراً رکوع ڈائریکٹ سجدے میں جاتا ہے، اس کو بچوں کو رکوع ڈائریکٹ رکوع میں جاتا ہے، لیٹ جاتے ہیں جیسے۔ تو یہ ابھی جو اس کا یہ لیٹنا اور یہ اس کا سجدے میں جانا، یہ تربیت کا کام، کیونکہ گھر میں اس نے دیکھا کہ والدین نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح حجاب کی مثال، خواتین میں حجاب کی مثال لے لیں۔ اگر ایک خاتون با حجاب گھر سے نکلے گی، بچی کو، چھوٹی بچی 3 سال کی، اس سے ابھی سے مکھنا پہنائے گی، 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال، جب وہ 9 سال پہ جب اسلامی لیاست پہ پردہ واجب ہو جائے گا تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح انہیں دینی، پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا دینی مسائل سے آگاہ کرنا، جو بہت اہم ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات روک کر پہلا روک دوں،
یہ تو میں نے جو ہے وہ موضوع آپ کے سامنے ایک بیان کیا. یہاں پہ ماں باپ کا متدین ہونا ایک نقطہ. لیکن اس سے پہلے دوسرے نقطہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال, پہلا عرفی ایک مثال دے دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. وہ مثال عرفی کیا ہے کہ آپ کو اگر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ شروع سے اس کو ڈاکٹر والا ماحول فراہم کریں گے, شروع سے ہی. یعنی بچپن سے ہی آپ اس کی, یعنی بچپن سے مراد ہے کہ جیسی بچہ اس قابل ہوتا ہے, تھوڑا بڑا ہوتا ہے, تو آپ اس کے ایجوکیشن کے حوالے سے پرائمری اسکول میں ایسے اسکول میں جائیں. پرائمری اسکول ایسا ہے کہ جو اچھا اسکول ہو, ہائی کوالٹی کا اسکول ہو. پھر اس کا جیسے جیسے پڑھائی بڑھتی جائے گی, ایک ایجوکیشن کے سلسلے میں اگر ہم آئیں تو آپ اس کی ایجوکیشن میڈیکل کے لحاظ سے دیکھیں گی, اس کی تربیت میڈیکل کے لحاظ سے ہوگی. کہ شروع سے اس کو بچپن سے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیں گے کہ بیٹا تمہیں بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, اور اس کے بعد اس کے ماحول کو فراہم کریں گے. دوسری چیز ماحول کا فراہم کرنا. اسکول ایک چیز ہو گئی, کالج اور یونیورسٹی میں جب وہ آئے گا, یہ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے ایک چیز فراہم کی. دوسرا ماحول, تیسرا اس کے دوستوں, کیسی ٹائم سے جائے گا نہیں جا رہا. چوتھا اس کے گیم, ٹی وی کمپیوٹر پہ گیم. آپ دیکھیں, میں نے دیکھا کہ جو ایک ڈاکٹر سے قوم میں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کا جو گیم ہے نا, گیم وہ بھی میڈیکل کے اعتبار سے ہونی چاہیے. یعنی اس کے پاس سوائے ڈاکٹر بننے کے کوئی دوسرا کام نہ ہو. یعنی اپنے آپ کو پر اتنا ڈھال لے کے مجھے ڈاکٹر بننا ہے. اور پیرنٹس بھی آپ دیکھیں, میں نے دیکھا کہ وہ پیرنٹس جو بچوں کو اگر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس پہ کتنی محنت کی وہی جانتے ہیں. تو سوال کیا ہے, عرفی مثال اس لیے ایک دینی ہے اس کہ آپ اس کو وہ ماحول, وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے اس بچے کو کہ جو اس کو میڈیکل تک, ڈاکٹر تک پہنچانے میں کامیاب ہوگا. جو ایک اسکولنگ ہو گئی, ایجوکیشن کے حوالے سے اسکول کالج یونیورسٹی کا ماحول ہو گیا. پھر گیدرنگ, آپ اس کو پوچھیں گے پیرنٹس, ہاں بھائی کس دوستوں میں جا رہے ہو, تمہارے دوست کون ہیں, ڈاکٹر والے یعنی میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر تو بن رہا ہے لیکن وہ آوارہ لڑکوں میں جا رہا ہے, تو آپ فوراً اس پہ پابندی لگا دیں گے. تمہاری گیدرنگ ان کے ساتھ نہیں ہے, تم کو بیٹھنا ہے, اچھا ٹھیک ہے جانا ہے باہر, جو وہ دو افراد جو اس کا تعلق میڈیکل سے ان کے پاس جاؤ, کیونکہ تمہیں آگے چل کے ڈاکٹر بننا ہے. تمہاری دوستی بھی ڈاکٹروں سے ہونی چاہیے, تمہاری دوستی بھی ان لوگوں سے ہو جو ڈاکٹر بن رہے ہیں مثلا. یعنی ماں باپ کی پوری توجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر اسے ڈاکٹر بنانا ہے تو تمام وہ چیزیں اسے فراہم کی جاتی ہیں کہ آگے جا کے اسے کوئی مشکل نہ ہو. اسی طرح انجینئر بننے والے کو, اسی طرح آپ دیکھیں آئی ٹی کے جو کمپیوٹر کی جو فیلڈ ہے, آئی ٹی اکاؤنٹس والی فیلڈ, یعنی ہر فیلڈ کے لیے جو آپ چاہتی ہیں اپنے بچے کے لیے وہ آپ فراہم کرتی ہیں. اس پہ آپ لوگ محنت کرتے ہیں, پیرنٹس محنت کرتے ہیں, باقاعدہ محنت کرتے ہیں, وقت دیتے ہیں. تو اب دنیاوی تعلیم کے لیے جو ہم چاہتے ہیں, یعنی میڈیکل کی مثال میں نے دی, انجینئر بننے کے لیے میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اپنے بچوں پہ, آج بچہ 28 سال کا ہو گیا, ابھی اس کی شادی نہیں کی مثلا, لیکن اس پہ نظر ہے ابھی بھی, جو شادی کرنے کے بعد بھی نظر ہے. ہاں بھائی بیٹے کس کے پاس جا رہے ہو, ابا کو بتا کے جاؤ, بابا کو بتا کے جاؤ کہاں جا رہے ہو. کیوں کہ آج کل کا ماحول ایسا ہے, شادی کے بعد زیادہ نظر ہے. ہاں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ آج اس ایج میں بھی نظر والدین کی ہوتی ہے. نہیں, اس کے بعد اس پہ 2 نظر ہو جاتی ہیں, شادی کے بعد اس پہ 2 نظر ہو جاتی ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے. تو خیر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد پھر ایک نظر نہیں رہتی, اس پہ پھر 2 نظر ہو جاتی ہیں, اور وہ دوسری نظر جو کئی نظروں کے برابر ہوتی ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو خیر, تو اب دنیاوی اعتبار سے ہم پہلے اس کی بات کریں کہ دنیاوی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پیرنٹس اس ماحول فراہم کرتے ہیں جو اسے بننا ہے. بالکل اسی طرح اب دین پر آ جائیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے. موضوع کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کو دینی ذوق کیسے پیدا کریں. یعنی ماں باپ چاہیں کہ ہمارے بچے دین حاصل کریں, تو اب آپ بالکل وہی فارمولہ جو آپ کا میڈیکل کا فارمولہ ہے نا, وہی فارمولہ یہاں پر بھی آئے گا. اگرچہ وہاں پر میڈیکل میں آپ کو پڑھنا نہیں ہے, لیکن آپ کے بعد معلوم, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں جن کے ماں باپ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو شاید آسانی سے ڈاکٹر بنا لیتے ہیں. آسانی سے مراد ہے ان کو فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے, اس لیے شاید تھوڑی سی ان کے لیے وہ مشکلات نہیں آتی کہ جن کے ماں باپ ڈاکٹر نہیں ہوتے. مشکلات آتی ہوں گی ان کو بھی, لیکن وہ مشکلات نہیں آتی کیونکہ ماں باپ دونوں ڈاکٹر ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ خود بھی ڈاکٹر ہے, تو بیٹا بھی ڈاکٹر ہے, بیٹی بھی ڈاکٹر ہے, داماد ہے تو وہ بھی ڈاکٹر ہے. ایسی فیملیز بھی ہم نے دیکھی ہے. تو کیا ہے اس میں, تو اب آ جائیے ہم اپنے موضوع پر. ہمارا کیا موضوع ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے دینی ماحول پیدا کریں, اپنے گھر والوں کو دینی ذوق کیسے پیدا کریں. اس میں سب سے پہلی چیز ہے ماں باپ کا متدین ہونا.
دیکھیں ماں باپ اگر گھر میں متدین ہوں گے، میں نے اس سوال کا جواب بھی، اس کو یہی سوال کا جواب دیا وہاں پر بھی، کہ باہر اگر آپ امریکہ میں یا دنیا کے کسی ملک میں سے بھی آپ رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، کہیں پر بھی رہتے ہیں، آج وہاں کی سب سے بڑی پریشانی تربیت ہے. سب سے بڑی مشکل وہاں پر بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. جو وہ لوگ بتاتے ہیں، جو سوالات کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد، جو سوالات پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم کیسے اپنے بچوں کو صحیح کر سکیں. حتیٰ وہ تو ایک اور موضوع بھی وہاں پر ہے، زبان کا مسئلہ ہے. وہ تو وہاں پہ لوگ اردو بھی نہیں بولتے، تو وہ زبان کا بھی مسئلہ ایشو بنا ہوا ہے، وہ تو اردو بھی نہیں جانتے. تو یہ بھی ایک اور مسئلہ بن جاتا ہے. خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ اپنے بچوں کو، اب جیسے وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں، تو اب اس میں کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کو بہت خیال رکھنا ہے وہاں پر. یہاں پر بھی اسی طرح ماں باپ کو خیال رکھنا ہے کہ کیونکہ دیکھیں ہمیں ایک تجربہ ہوا ہے کوئز کرنے کا. ابھی ماہ رمضان میں بھی ہم نے الحمدللہ کوئز کے کچھ مقامات پہ، پہلے تو زیادہ کرتے تھے، تھوڑا سا ابھی کم کیے، لیکن ایک تجربہ ہوا. بہت سے سوالات ایسے تھے کہ جو بیسکلی سوالات بچوں کو نہیں آتے تھے. تو اس کے اوپر ہم نے پھر ریسرچ کی، تھوڑا لڑکوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یار آج کل یہ تو بہت آسان سوالات ہیں، بیسکلی سوالات ہیں، یہ بچوں کو کیوں نہیں معلوم. تو جواب یہ آیا کہ جو پرانے، یعنی آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے اگر آپ جائیں، یعنی آج سے 30 سال پہلے جو پیرنٹس سے کا ان کی معلومات بہتر ہوتی تھی. یعنی ان کو کہیں نہ کہیں سے معلومات، ان کے ماں باپ نے ان کو پڑھایا، مدرسوں میں پڑھایا، کہیں نہ کہیں پڑھایا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل کیا. کہ آج کل کا پرابلم کیا ہے کہ آج کل جو نئی نسل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں، نئی نسل جسے کہتے ہیں، ان میں نہ لڑکی کو کچھ زیادہ پتہ نہ لڑکی کو کچھ پتہ. تو اب ان کی اولاد کو کیا پتہ ہوگا؟ اور وہی اولاد جب آتی ہے مسجد کے اندر، امام بارگاہ میں آتی ہیں، اب ان سے پوچھتے ہیں، بعض سوالات پوچھتے ہیں، بہت بیسک سوالات، تو کہتے ہیں ہمیں تو نہیں معلوم. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ماں باپ کو علم نہیں ہے. یہ تو وہ علم ہے کہ جو گھروں میں ملتا ہے. دیکھیں بعض علم آپ کو، بہت سی چیزیں آپ کو مدرسوں میں جانا پڑے گا. کچھ علوم ایسے ہیں جو ماں باپ گھر میں بچوں کو دیتے ہیں. ابھی میں بیان کروں گا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو، یعنی اپنے گھروں میں کس طرح ہم دینی ماحول لے کر آئیں گے. پہلا اسٹیپ یہ کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ متدین ہو. یعنی ماں باپ کے پاس متدین ہو، دینی معلومات ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا، دینی معلومات یعنی حرام کیا ہے، حلال کیا، اس کا علم ہونا چاہیے. یعنی اگر بچہ کو ایسی جاب کر رہا ہے تو باپ کو پتا ہو کہ یہ جاب حرام ہے. وہ یہ نہیں کہے گا ٹھیک ہے کر لو، مسئلہ نہیں، اب تو ٹھیک ہے ابھی تو کر لو، بعد میں دیکھ لیں گے. اس کا مطلب ہے باپ کو بھی نہیں معلوم کہ یہ جاب حلال ہے یا حرام ہے. تو دینی مذہبی معلومات ان کو ماں باپ کو ہونی چاہیے، جس کی بنا پر ان کے گھر کا ماحول، بچوں کے اندر ایک ذوق پیدا ہوگا. تربیت کے حوالے سے ہوگا، نماز ٹائم پر پڑھے، اول وقت میں پڑھیں گے، حجاب کا مسئلہ آئے گا، اس میں شادی بیاہ کی محفلوں کا مسئلہ آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. یعنی ماں جس طرح اپنے آپ کو بنا کے رکھے گی، یعنی باحجاب باہر جائے گی، نہ محرم سے زیادہ گفتگو نہیں ہے، محفلوں کے اندر باحجاب جائے گی، بچی ساتھ جا رہی ہے تو وہ سب چیزیں دیکھ رہی ہے. وہ ساری چیزیں جب دیکھ رہی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر بھی وہ چیزیں آئیں گی. تو ماں باپ سب سے بنیادی جو پہلا جو ہمارا نقطہ ہے وہ ہے ماں باپ کا متدین ہونا. پھر اس کے بعد ایک اور موضوع، دوسرا نقطہ ہے گھر میں دینی موضوعات پہ گفتگو کریں آپ. یعنی آپ کا جو موضوع ہونا چاہیے گھر کے اندر زیادہ تر وہ دینی ہو زیادہ تر. ٹھیک ہے دنیا میں بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے، تھوڑی سی سیاست پہ گفتگو ہوئی، تھوڑی سی کھیل کود والے اگر شوق ہے تو تھوڑا کھیل کود پہ ہو گیا. لیکن دینی ماحول اگر آپ کا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ دین کی طرف آئے، تو ماں باپ زیادہ تر گفتگو دینی کریں. اچھا اس میں اب میں آپ کو یہاں پہ وہی نقطہ بیان کر دوں کہ ہم نے سنا ہے ہندوستان میں ایسا کرتے تھے پیرنٹس. کیا کرتے تھے؟ شہادت، کسی معصوم کی شہادت آئی، کیسے بتائیں بچوں کو؟ اچھا یا تو سب کو لیکچر دیں گھر میں بٹھا کے، مثال کے طور پہ ولادت آ رہی ہے، کیسے بتائیں؟ ہمیں بتایا گیا کہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ جب گھر ہوتے تھے، گھروں میں ایک لائٹ کم جلاتے تھے. جیسے باہر برآمدے کا جو بلب ہے اسے نہیں جلایا. تو بچہ پوچھے گا کہ آج یہ بلب کیوں نہیں جلایا؟ تو کہتے ہیں ان کو بیان کرتے تھے کہ آج فلاں معصوم کی شہادت کا دن، اس لیے ایک گھر میں تھوڑا سا اندھیرا کیا گیا. اور ولادت والے دن ایک بلب. یعنی آپ دیکھیں یہ تربیت کا طریقہ کار ہے، اس پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے. اچھا اب زمانہ بدل گیا، فرض کریں آپ اب ظاہر ہے اب زمانہ بدل گیا، تو اب آپ کے لیے ایک طریقہ میں بیان کر دیتا ہوں جو کوشش بہرحال کر سکے. کہ اب کیا طریقہ ہے کہ آپ کو بتائیں شہادت ولادت آ رہی ہے، تو آپ نے بچوں سے کہہ دیا، یا تو پہلے اعلان کرتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ بھائی کل امام صاحب 13 رجب ہے، شب 13 رجب کو امام حضرت علیہ کی ولادت ہے، یا امام حسین صاحب 3 شعبان ہے. اچھا کل گھر میں آئس کریم سب کو ملے گی، بس شرط یہ کہ کوئی 5 سوال کے جواب دے. اب آپ 5 سوال یا تو ان کو پہلے سے دے دیں،
یا کہ نہیں بھائی آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے 40 یہ 15 صفحے اس کا مطالعہ کر کے رکھو, میں انہیں پر سے پوچھوں گا. اب آپ گھر میں 3 شعبان کے دن بیٹھ گئے, آئس کریم منگانی ہے, خوشی کا دن ہے, کچھ تو کھلانا ہے پلانا ہے بچوں کو. امام حسین کی ولادت کیک بھی اگر کیک منگانا ہے تو کیک کاٹ کے کھلائیں, لیکن کیا اس کو ان کی تربیت اس طرح کرنی کہ آج فلاں معصوم کی ولادت کا دن ہے, شہادت کا دن ہے, اور کرنا کیا ہے کہ آپ ان کو کورس دے دیں بھائی 15 یا تو نیٹ سے تیاری کر لو, بھائی فلاں معصوم کا نیٹ پہ سوالات موجود ہیں. آپ نے کہا اس معصوم کے حوالے سے ہم 5 سوال کریں گے, 5-7 سوال کریں گے, تو گھر کے ہر فرد سے بچے سے اب اس کی ایک تربیت ہو رہی ہے کہ یہ ایک تربیت کا طریقہ یہ ہے. یا بچے کو ضرورت پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کی, بچے کو ضرورت پڑتی ہے, اسپورٹس میں جا رہا ہے تو وہاں ضرورت پڑتی ہے, یا اسکول کالج یونیورسٹی میں تو اس کو وہاں ضرورت پڑتی ہے, لیپ ٹاپ کی اس کو ضرورت ہے فرض کریں, تو آپ کے ٹھیک ہے تمہیں لیپ ٹاپ دلا دیں گے بشرطے کہ تم 5 معصوم کے 5 معصوم کی سیرت کا ہم تم سے امتحان لیتے ہیں, ایک ایک کر کے ٹائم لیں, اسے ٹائم وقت دیں کہ ٹھیک ہے 3 مہینے بعد ہم تم سے یہ پوچھیں گے, پھر 3 مہینے بعد تمہیں 6 مہینے چاہیے لیپ ٹاپ میں, ہر مہینے ایک معصوم کی سیرت کا ہمیں بتا دو, ہم 6 مہینے بعد آپ کو ایک لیپ ٹاپ دلا دیں. لیپ ٹاپ تو اس کو دلانا ہی ہے آپ نے, لیکن اس سے دینی معلومات فراہم کر کے دیں, تو ایسے ذوق پیدا ہوگا. دیکھیں آپ کو ایک اور مثال دوں, آپ لوگوں کو اس تجربے سے زیادہ ہوتی نہیں. اگر بچہ فرض کرے چھوٹا بچہ اگر کھانا نہ کھائے تو ماں کیا کرتی, چھوڑ دیتی اسے, نہیں چھوڑتی. ماں کیا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا تلاش کرتی کہ یہ کھانا کھا لے. چھوٹا بچہ ہے کہ بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھاگ رہا ہے, دادا نہیں کھاتا, تو ماں کیا کوشش کرتی ہے کہ کھیلتے کھیلتے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ موبائل دیکھتے دیکھتے کسی طرح بھاگ رہا ہے, ابھی ادھر بھاگ رہا ہے. یعنی ماں کی کیا کوشش ہوتی ہے, کھانا کھلانا. اسی طرح دین کا بھی مسئلہ یہی ہے. آپ نے اپنے بچوں کو دین کس طرح, آپ نے سوچنا ہے مجھے اس کے اوپر دین کس طرح اس کو پرووائڈ کرنا ہے, کس طرح اس کو دین دینا ہے. کوئی تو طریقہ آپ کے پاس بھی طریقہ کار ہے. مثال یہ طریقہ, آپ کہیں ایران زیارت پہ جانا ہے, سب کہتے ہیں جون جولائی کی چھٹیاں ہیں ایران پہ جانا, آپ نے ذہنی طور پہ بنا لیا پروگرام, ہم نے ٹھیک ہے ایران جائیں گے زیارت پر. اب ایک شرط ہے ہماری, ہم آپ کو لے کے جائیں گے, ایک شرط رکھیں آپ بچوں کے ساتھ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جس زیارت پہ جائیں گے آپ ان کی ہسٹری معلوم کیجیے, ہم وہاں اس مقام پہ پہنچیں گے, آپ اس امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ اپنے دوستوں مطالعہ کر کے رکھیں, یہ 40 صفحے راستے میں مطالعہ کریں, پہلے مطالعہ کر لیں. ہم امام رضا علیہ السلام جب زیارت کر کے جب آخری دن امام رضا کا ہوگا مشہد میں, تو ہم آپ بچوں سے جو وہ سوالات پوچھیں گے اس کو وہاں پر ریویو بھی دیں گے. کربلا جا رہے ہیں زیارت کے لیے, لے جاتے ہیں بچوں کو, ٹھیک ہے کربلا لے جائیں زیارت پہ, اور اس سے متعلق پھر اگر گروپ میں جا رہے ہیں تو بہت اچھا, تو وہاں تو مولانا صاحب ہوں گے آپ کے لیے, وہ جو تقریر ہوں گی اس تقریر سے سوالات پوچھ لیں. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی ماحول کیسے فراہم کرنا ہے, تاکہ اگر آج یہ 5 سال کا ہے 10 سال کا ہے, جو اس کی ایج ہے اس ایج کے حساب سے, جیسے کھانا بھی ایج کے حساب سے ہوتا ہے. دیکھیں 2 سال کا بچہ جو ہے وہ روٹی نہیں کھاتا, 5 سال کا بچہ روٹی کی عادت ہو جاتی ہے, بالکل 1 سال کا بچہ روٹی نہیں کھاتا, دانت نہیں ہوتے اس کو روٹی نہیں دیتے, اس کو دودھ پلاتے ہیں. اب 2 سال کا ہونے کے بعد 4 سال کے بعد اس کو روٹی دیتے ہیں, پھر آگے بڑا بچہ جیسے بڑھتے جاتے ہیں اس کی غذائیں چینج ہو جاتی ہیں. اسی طرح بچوں کی دینی تربیت میں بھی ایسا ہے. چھوٹا بچہ ہے تو آپ دیکھیں خود اسلام نے بھی دیکھیں جو درس دی ہمیں اسلام نے بھی دیکھیں نا, چھوٹے بچوں کو کیا یاد کراتے ہیں آپ, اللہ ایک ہے, امام 12 معصوم جو ہوتا ہے یہ یاد کراتے ہیں, تمہارا خدا کون ہے, تمہارا امام کون ہے, خدا کتنے بچوں سے پوچھتے ہیں, پھر اس کا یہ اس کو یاد کراتے ہیں. جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو سوالات چینج ہو جاتے ہیں. اسی طرح بھی یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر کے اندر جو کچھ چیزیں ان کو دینی ہے, پرووائڈ کرنی ہے, تو اس کو پرووائڈ کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہمیں خود تلاش کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ان میں دینی ذوق پیدا کر لیں. تو دوسری چیز کیا ہوگی, مذہبی گفتگو, یعنی اپنے گھر کے اندر مذہبی گفتگو ہو, تاکہ ہم مذہبی گفتگو سے مراد کیا ہے, ائمہ علیہ السلام. اب اس سے کیا مراد ہے, اس سے مراد یہ مذہبی گفتگو ائمہ علیہ السلام کی سیرت, ائمہ کے اخلاق, ائمہ کی داستانیں, ائمہ کی زندگی نامہ, ائمہ علیہ السلام کے واقعات, قرآن کے واقعات, قرآن جو اس کے جو دلچسپ واقعات ہیں, تمام ان چیزوں کا ہم موضوع قرار دیں. بڑے بزرگ جو تھے چھوٹے چھوٹے قصے سناتے تھے بچوں کو, ایسے ہی ہوتا تھا, اس سے وہ سیکھ جاتے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو آپ بات بیان کریے کہ وہ بچوں کو, وہ پرانے بچوں کو آج جو 30-40 سال کے, وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس نے ہم کو سکھایا. آج برعکس ہو گیا. آج میں نے یہی کہا نا کہ آج سے جو 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو جن لڑکیوں کی شادی ہوئی یا ابھی جو مزید ہو رہی ہے, مثلا آپ دیکھ لیں آج جو بچے ہمیں ملتے ہیں, بہت سارے بچے بیسک باتیں نہیں معلوم, بہت سی بیسک باتیں, میں اس کو بیان نہیں کر رہا وہ کون کون سے سوالات تھے.
ہاں تو ہم ماں باپ سکھاتے ہیں. ہاں اب دیکھیں اس میں یہی ہوتا ہے. اچھا اب آ جائیے ہماری گفتگو. پہلا نقطہ تھا ماں باپ کا متدین ہونا. دوسرا ہے کہ گھر میں دینی موضوعات پہ گفتگو کریں, اس کی مثال میں نے دے دی. پھر ہر معصوم, تیسرا نقطہ ہے ہر معصوم کی شہادت ولادت پر آپ اس کو بچوں کو آئس کریم کھلائیں, اور جو چیزیں آپ گفٹ کر رہے ہیں اس میں کس طرح آپ کو جو یہ گفٹ کرنا ہے, آئس کریم کھلانا یا جو بھی چیزیں آپ کو دینی ہے, اس میں آپ اس کو سوال و جواب کے ذریعے سے 5 سوال 10 سوال پوچھیں اور اس کے بعد وہ انہیں بتائیں. پھر مذہبی گفتگو میں آ جائے گا ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں, ان کے اخلاق کو بیان کریں, ان کی زندگی پر گفتگو کریں, مختلف چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اب آ جاتے ہیں گھر میں ایک اور اہم ترین چیز ہے, گھر میں دینی کتب کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں 5 کتابیں تو ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کی 5 کتابیں کون سی ضروری ہیں؟ جو ایک پیکج بھی نکلا تھا 5 کتابوں کا, نکلا تھا ایک پیکج. کون سے 5 کتابیں وہ؟ نمبر 1 قرآن سے شروع کرتے ہیں. قرآن نمبر 1 قرآن. نمبر 2 توضیح مسائل چلیں 2. تیسرا, چوتھا نہیں مفاتیح, ہاں مفاتیح. اور 5واں صحیفے, نہیں صحیفے سجادیہ, ہاں نہیں اسے کافی نہیں, وہ آئی کتابیں. 5 کتابیں تھیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 قرآن ترجمے کے ساتھ ہو, 1 صحیفے سجادیہ, نہج البلاغہ, مفاتیح الجناح اور توضیح المسائل. توضیح المسائل اگر ہیوی ہے تو احکام الاسلام, آپ وہاں سے شروع کریں. توضیح بہت مشکل ہے, احکام الاسلام سے لے کر آئے جس میں چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ابھی بچوں کو پڑھایا ہے, بہت اچھی تھی, بہت سمپل تھی. میٹرک سے یعنی 14 سال سے چھوٹے بچوں کو بھی پڑھایا تھا ایک مقام پر, اور 14 سال سے بڑے بچے بھی ایک مقام پر درس ہو رہا تھا. تو مولانا صاحب نے کہا یہ 2 کتابیں اچھی, تو وہ آپ کتابیں چھوٹی بھی ہیں, آپ بچوں کو پڑھائیں. پوری سیریز ہے وہ, 6-7-10 میرا خیال ہے میٹرک تک کی وہ سیریز ہے. تو وہ آپ ہر سال وہ یہ یعنی کہنا مقصد یہ آپ اپنے گھر میں 5 چیزوں کا ہونا ان کتاب, یہ تو ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر کتابیں رکھیں ائمہ کی سیرت کی کتابیں, قرآن کے جو واقعات الگ الگ جو بعض لوگوں نے قصص الانبیاء اس کو رکھیں. قرآن کے مختلف واقعات ہیں یعنی جس سے انسان کی زندگی تبدیل ہو. اب یہاں پر دیکھیں میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو. دیکھیں گھر میں کتب اسلامی ہونے کا ایک بڑا فائدہ ہے. یہ واقعہ سنایا ہے مولانا صادق حسن صاحب قبلہ, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان سے یہ واقعہ ہم نے سنا, جو ہمارے بھی استاد ہیں اور بہت جنہوں نے, آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے آج سے نہیں بلکہ 40 سال سے ایک درس کراچی میں جب دروس کراچی میں نہیں ہوتے تھے تو شروع ہی انہوں نے شروع کیا, دروس کا سلسلہ شروع کیا. خیر بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں ایک عالم کا قصہ سنایا تھا. انہوں نے قصہ یہ سنایا کہ یعنی دینی کتاب گھر میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے. قصہ اس طرح سے کہ ایک اس وقت وہ یعنی عام آدمی تھے, بعد میں وہ عالم بنے. ایک عام آدمی تھے جیسے عام آدمی ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں قصے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا, قصے کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا. جیسے اب پہلے آتے تھے نا چھوٹی چھوٹی قصے کہانی, پھر ناول, پھر بعد ناول پر آ جاتی تھی, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی کتابیں آتی تھی 40 صفحے 50 صفحے کی کہانی یا داستان. وہ ان کو ریگولر پڑھنے کا عادت تھی, ان کی عادت تھی. وہ جاتے تھے, وہ اپنی گلی کے اندر بچے لگاتے تھے, لائبریری تو نہیں ہوتی, گلی کے اندر بچے کو یہ کہانی کی کتاب دی تھی, دوسری کہانی کی کتاب لے لی, پھر پڑھ کر آئے. تو ایک دفعہ اتنی بارش ہو گئی, وہ کہنے لگے کہ اتنی شدید بارش ہوئی کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکے کتاب لینے کے لیے, کہانی تبدیل نہیں کرا سکے. اب ان کی عادت تھی پڑھنے کی. اچھا اس میں 2 فائدے, اس واقعے میں 2 فائدے آئیں گے, نتیجہ 2 چیزوں میں آئے گا. اب ان کی عادت تو تھی کہ کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے, یہ کتاب تو پڑھ لی, اب کیا کریں. پھر ان کے ذہن میں آیا کہ میرے والد جو ہے نا وہ کتابیں لے کر آتے تھے, کچھ نہ کچھ کتابیں لاتے تھے. انہوں نے گھر کے اندر تلاش کر ایک کتاب ان کے ہاتھ میں آ گئی. وہ کتاب کسی ایک معصوم کی سیرت, کسی ایک معصوم کی زندگی نامہ تھا, یعنی ان کی سیرت پہ تھی, پورے حالات ان کے تھے. اچھا آپ فرض کریں وہ 5ویں امام کی تھی, تو چھٹے امام کا پیچھے ذکر آیا ہوگا کہ ہم نے ان کے والد کا ذکر کیا اور آگے ان کے والد کا ذکر ہوگا. تو اس شخص نے کہا اس کا مطلب یہ, اگر مجھے نہیں معلوم وہ کون سے معصوم تھے, لیکن ایک معصوم تھے جن کی سیرت کی کتاب ان کے ہاتھ میں آئی, سوانح عمری. اب اس سوانح عمری کا کیا فائدہ ہوا کہ انہوں نے کہا اس کا مطلب اس کے ماقبل بھی کچھ ہے, جو لکھ رہا ہے کہ ان کے والد کے واقعات کچھ بیان کیے, ان کے والد کون تھے اور ماں باپ بھی. تو اب انہوں نے تمام وہ سیریل عائشہ سے نکالی اور 14 معصومین کی سیرت پڑھی, اور اس کے بعد ان کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی. کہتے ہیں وہ پھر اپنے اس بات میں وہ انہوں نے ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور وہ ایک عالم بن گئے. تو اب اس میں دیکھیں فائدہ کہ اچھا اب یہاں پر بھی ماں باپ کا کردار آئے گا. میں نے کہا نا
دیکھا جائے کہ باپ نے وہ کتاب گھر میں رکھی تو بیٹے نے پڑھی, مجبور میں پڑھی, کوئی آپشن نہیں تھا نا, کوئی آپشن نہیں تھا. اچھا اس نوجوان جو شخص تھے ان کو کیا تھا, ان کو بھی جو ہے وہ کیا تھا کہ عادت تھی پڑھنے کی. اچھا پڑھنے کی عادت تھی, ہیبٹ تھی, پڑھنے کی عادت تھی, کچھ پڑھنا ہے, یہ ایک ٹھیک ہے وہ ڈائجسٹ خدا نہ خاصا وہ ایسی نہیں تھی جو انسان کو بگاڑ دے. مثلا پڑھنے کی عادت تھی, تو وہ پڑھنے کی عادت ایک ایسی تھی کہ اچھا یہ کتاب تو میں پڑھ چکا ہوں ڈائجسٹ کہانی, میں جو کچھ نہ کچھ تو پڑھنا ہے. اب گھر میں ڈھونڈو کیا ہے, گھر میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈے کتاب ہاتھ میں آ گئی. اچھا وہ پڑھنے ایک اچھی عادت, پڑھنے کی عادت والدین کی نہیں کی, والد نے بھی کتاب کا اسٹال میں مل رہی تھی لا کے رکھ دی. یعنی جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ وہ نیکی تھی کہ جس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کتاب خریدنا کتنا مجھے ثواب دے گا, کہ اس ایک کتاب خریدنے سے میرا بیٹا جو ہے عالم بن جائے گا یا اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی. آپ دیکھیں تو کتاب پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ فائدہ ہے. تو خوف اس کے لیے دیکھیں آج کل اصل میں جتنا دیکھیں یہ سب آ گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا کیونکہ یہ سب دیکھیں جیسے آج آپ بہت سے لوگوں کو موبائل دیکھنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, موبائل پہ بہت سے لوگوں کو موبائل پہ بہت سے لوگ آج بھی بہت سے افراد ہیں مولانا جو موبائل پہ PDF فائل میں زیادہ توجہ کرتے ہیں, کتابیں PDF بھیجو ہم پڑھ لیں گے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن مثال میں اپنی بات کروں, مجھے PDF اصل میں پڑھتا ہی نہ ہونے کے برابر ہے جب تک فزیکلی کتاب ہمارے پاس ہاتھ میں کتاب میں. مثال میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو ہم مجبوراً کوئی کتاب لے لیں, جب ابھی عالم میں کوئی کتاب نہیں مشکل ہے تو آپ نے کہا اچھا PDF بھیج دو, دیکھ لیں گے تھوڑا سا مجبوراً 2-4 صفحے دیکھے 5 صفحے مجبوری کتاب. اب یہ سب کے ڈیپینڈ, بہت سے ایسے عالم میں کہتے ہیں ہمارے PDF دے دو, جہاز میں جا رہے ہیں 12 گھنٹے کی فلائٹ ہے, PDF کے اندر 2-4 کتابیں رکھی اور 12 گھنٹے کے اندر وہ پڑھ بھی دی اور اس میں مجلس بھی تیار کر لی. اب دیکھیں ایسے دشان جوادی مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ جہاز کے اندر کہتے ہیں کتاب کا ترجمہ بہت زیادہ کرتے تھے, تو وہ وقت سے فائدہ اٹھاتے تھے. خیر وہ ایک موضوع دوسرا. اب آئیے اب ہمارے ایک موضوع میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں دینی کتاب کا ہونا یہ فائدہ مند, دینی کتب کا ہونا یہ فائدہ مند ہوگا کہ ہمارے بچے, آپ گھر میں نہیں ہے کوئی کسی نے آ کے کتاب پڑھ لی, آپ یا تو بچوں کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہر ہفتے ہر مہینے ایک معصوم کی ہسٹری پڑھیں, بچوں کے لے کے بیٹھیں. ابھی اس میں ایک موضوع آئے گا کہ ماں باپ بچوں کو وقت دیں, جو سب سے اہم کام ہے. یہی تو سب نہیں ہو رہا. بچوں کی تربیت کے اندر جو بنیادی سب سے بڑا کام جو ہے نا, سب سے بڑا کام جو جتنی پوائنٹس میں بیان کر رہا ہوں کہ جتنا آپ نے جو ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے کہ آپ کا سب سے اہم جو کام ہے وہ یہ کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ٹائم دینے سے کیا مراد ہے, وہ پوچھتے مولانا سے کیا مراد ہے. بھائی آپ ان سے مراد ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا اسکول جا رہے ہو کیا کام ہو رہا ہے, آپ اس پہ جیسے کہتے ہیں نظارت بھی رکھیں, اس کے ساتھ کھیلیں بھی, بات بھی کریں, اس کو وقت دیں, اس سے پوچھیں اچھا کوئی پرابلم تو نہیں ہے. جیسے اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے ساتھ آتا ہے, اسپورٹس کی کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی وہ آپ سے ہی لے گا, کمپیوٹر کی کوئی چیز ضرورت پڑے گی وہ آپ کے پاس ہی آئے گا, تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے پوچھیں اچھا کمپیوٹر کلاس میں جا رہا ہوں کیا پڑھا رہے ہیں ٹیچر. یعنی اس کو یہ پتا ہو کہ میرے والد اور والدہ جو ان کی نظر مجھ پر ہے, پھر ان سے گفتگو کریں. کوئی آج کا مجلس میں گئے تھے, اچھا کیا مولانا نے پڑھا, بھائی ہماری ابھی بہت اچھی مجلس پڑھی, اچھا پڑھا کیا یہ تو بتا دو. یہ نہیں ہو کیونکہ باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے لڑکوں کے ساتھ, اندر بیٹھ کے سنی نہیں نا مجلس. تو ابھی بہت سے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں, ان سے آپ پوچھیں وہ بتا دیں گے آپ کو, تو وہ اندر بیٹھ کے سنتے ہیں. اور یہ سب چیزیں دیکھیں تربیت کی ہے. جیسے ابھی میں واقعہ بیان کروں گا, ٹائم کم ہے, بیان کر دیتا ہوں ساتھ ساتھ تربیت کے حوالے سے. یہ شیخ کاشف الغطا کا واقعہ ہے, شاید پہلے بھی بیان کیا مجھے نہیں معلوم, ہاں شیخ کاشف الغطا کا واقعہ. وہ کیا واقعہ ہے, جو بات تربیت کی کہ وقت دے, نماز کی بات ہے. وہ نماز شب کے لیے جب جا رہے تھے, نجف کا واقعہ ہے, اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ, اس میں نا پیرنٹس کے لیے ایک آئے گا, جیسے خواتین اپنے ساتھ محفلوں میں کہیں جا رہی ہیں, امام بارگاہ جا رہی ہیں یا مجلس میں جا رہی ہیں, بچوں کو ساتھ جائیں. اسی طرح ماں باپ کیا کرے, اپنے مسجد جا رہے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے, مسجد میں ساتھ لے جائے, مجلس میں ساتھ لے جائے, لیکن ساتھ لے جانے کے بعد اس کو مجلس کے آداب بتائیں. چھوٹا بچہ ہے تو اس کو بھی آداب بتائیں. ایسا نہیں وہ اتنا شور کرے 2 بچے مل کے کہ مولانا کے مجلس میں مشکلات ہوتی. ایسا ہوتا ہے ماں باپ بچے لے کر آ جا کے چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں کریں, پڑھنے والوں کے لیے مشکل ہو جاتی. پھر اس کے اندر آپ اگر اپنی بچوں کو لے کر آ رہی ہے, ذاکرہ ہے تو پڑھنے والے ذاکرہ کو مشکل پیش آئے گی. بچے آپس میں اتنی زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہو رہا تھا. یہ نہیں کریں, ان کو جب مجلس میں لے جائیں تو آداب مجلس بیان بتائیں کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں, کیا مقام ہے, فرض اعضاء کی کیا اہمیت ہے. مولانا اگر بچی بڑی ہے تو اس سے پوچھیں کہ مولانا ذاکرہ جو پڑھے گی اس سے ہم تم سے پوچھیں گے. اگر بیٹا ہے ساتھ والد جا رہا ہے, والد ساتھ ہے ادھر, تو وہ بیٹے سے پوچھے دیکھو میں مجلس کے ساتھ پوچھوں گا, اور فرض اعضاء ایک مقام پہ بیٹھنا, کسی سے بات مت کرنا, یہ تمام چیزیں فرض
طرح کے آداب ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تعلیم دے. چپس بنا دیتے ہیں بچوں کو, چور بول کے کھاتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے اور بہت سے تجربات ہوئے ہیں. خیر, تو اب یہ بھی ہے اس کا, یہ آدھا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جو بتائیں اس کا مطلب کہ اس کی ماں کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ بچے, ہاں ٹھیک ہے, بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس میں. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی نہیں کریں کہ توہین محسوس ہو, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی یہ حق نہیں کسی کو ہمیں توہین کرنے کا. اس میں اندر سب سے اہم پہلو آتا ہے توہین کا, اہم پہلو. اگر اشاروں میں سمجھ جائے تو بیسٹ, اگر ذاکرہ اشاروں میں کہہ دے یا کوئی پڑوس میں اس کو اشارہ سے کہے بچوں کو خاموش کرو تو یہ بیسٹ ہے. نہیں ہاں وہی, تو آپ یہ سوچیں جب آپ کو سننے میں ناراض ہو رہا ہے تو پڑھنے والوں کو کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہوگا. ہاں یہ ضروری ہے. میں کہوں گی کہ الحمدللہ ہمارے مکتب کا بچہ الحمدللہ بہت بہتر ہے. ہم نے بہت سارے دوسرے مکتب کے بچے دیکھے ہیں جو کہیں اگر ماؤں کے ساتھ آئے تو نظر آتا ہے کہ کس مکتب کا بچہ. نہیں مکتب سے کیا مراد ہے, مکتب سے کیا مراد ہے؟ ہمارے تشیع کا مکتب ہے نہیں وہ الگ چیز ہے, وہ الگ چیز, دیکھیں وہ الگ چیز ہے, وہ نہیں وہ الگ چیز ہے. وہ دیکھیں مکتب جعفری کی نہیں, مکتب جعفری کی بات اور ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں میں مجلس پڑھنے کہاں جاؤں گا؟ تو بچے مجھے تنگ کریں کہاں کر رہے ہیں؟ میں اگر اپنے واقعہ سناؤں تو ایک گھنٹہ چاہیے. میں اپنے واقعہ سناؤں, بچوں کے واقعہ صرف, تو ایک درس پورا اس پر ہو جائے گا. میرا اپنے تجربات میں نے اس لیے نہیں بیان نہیں کیا درمیان میں کہ بند جگہ گزر جاؤں. مکتب وہ ایک الگ بحث ہے, جو آپ بحث کریں وہ الگ ہے. ہمیں کتنی دفعہ ڈسٹرب ہوا ہے, مجھے اپنی کتنی دفعہ ڈسٹرب ہوا ہے, کئی دفعہ تو مجھے مجلس روک کر کہنا پڑا کہ بچوں کو یہاں سے لے جاؤ. بچے جب فون آتا ہے وہیں پہ فون, ہاں یہ بھی یہ آداب محفل کے خلاف ہے. اپنا فون سائلنٹ کر کے آئے. اچھا فون بھی بج رہا ہے اس میں بھی. اچھا اب ایسا بھی ہوا میرے ساتھ, یہاں نہیں ہوا, کسی اور ملک میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا. چلیں سب سے چلے اچھی بات ہے, آگے بیٹھے مجلس سن رہے, موبائل فون آ گیا, انہیں بند کرنا نہیں آ رہا. امام بارگاہ بھی بہت بڑا تھا, وسیع تھا. آخر تک مسلسل جب تک ان کو وہ فون ریسیو کرتے رہے بیل بجتی رہی, مجلس روکنی پڑی. اب اس سے آپ مجھے, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں کہا, میں اپنے تجربات مجلس پڑھنے کے, بچوں کے موبائل کے بہت سے واقعات ہیں. تو اس کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ اس میں اتنے واقعات ہیں کہ اس پہ پورے تجربے کا ایک درس ہو سکتا ہے. اور جو انہوں نے مثال دی چپس کی, ایسا ہے بالکل 100% ایسا ہے کہ وہ ماں باپ اپنے بچوں, دیکھیں یہ بھی ایک تربیت ہے اصل میں, کہ آپ بچوں کو جب لے کے جا رہی ہیں, خواتین کی مجلس میں بچیاں جائیں گی, جینٹ جائیں گے بچے جینٹس کی مجلس میں, تو بچوں کو یہ آداب آپ نے سکھانے ہیں. اور جب تک یہ آداب آپ مجلس, اسی طرح مجلس ہے, اسی طرح ماتم ہے, عزاداری ہے, جلوس ہے, سبیل ہے, جتنی یہ تمام چیزیں. آج آپ دیکھیں نا بچوں کو, ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سبیل پہ پانی پلانا, وہ کہتے ہیں کیوں سکھاتے ہیں, وہ کیوں, تاکہ یہ ایک تربیت ہے کہ بھائی دوسروں کو پانی پلاؤ, ثواب ہے. امام حسین السلام کی محبت میں, امام حسین السلام پیاسے تو دنیا سے گئے, اس کو بتاتے ہیں. آپ دیکھیں آج سبیلوں پہ کتنے بچے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں کالے کپڑے پہن کے, اور خاص جلوس میں کیوں جاتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, کیوں کہ ایک ان کے اندر ایک تربیت کا اثر پڑتا ہے. اس سے ذرا وہ تربیت کے ساتھ ساتھ مجلس میں بیٹھنے کی تربیت, بالخصوص شور شرابے کے حوالے سے, مولانا کو ڈسٹرب نہ ہو, بچیاں ہیں تو ذاکرہ کو ڈسٹرب نہ ہو, باتیں نہ کریں. تو آپ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بتانی آپ لوگوں کا, ہمارا سب کا فرض ہے کہ یہ ایک آداب, یہ ایک گفتگو ہو گئی. خیر آپ آگے چلتے ہیں, جو شیخ کاشف الغطا کا جو واقعہ تھا اس سے پورا کریں کہ شیخ کاشف الغطا اپنے بچے کو نماز شب کے لیے اٹھایا اور کہا چلو میرے ساتھ. اور جب لے کر گئے تو بچہ نے یوں کہا, اچھا بابا میں آتا ہوں, آپ چلو میں آتا ہوں. کہا نہیں میرے ساتھ چلو. آج بھی ایسا ہوتا ہے, اذان ہوئی باپ چلے, والد صاحب چلے مسجد کی طرف, بچے سے کہا, بچے نے کہا بابا آپ پہنچو میں آ رہا ہوں. بچہ گول ہو گیا, ہاں ادھر ادھر ہو گیا. اچھا اب آخر میں مسجد میں کب پہنچ رہا, آخر میں جماعت ختم ہوگی, ابا کو کہا بابا السلام علیکم, اچھا بھائی بچہ آ گیا. ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو خیر اس کا طریقہ یہ کہ اب یا تو اس کے بھی بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ کس طرح بچوں کو ساتھ لے جانا ہے نماز میں. یہ بھی ایک ہے کتاب میں, بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بچوں کو جہاں تک پہلی صف کے علاوہ یعنی دیگر صفوں سے بچوں کو نہیں نکالیں تاکہ ان میں جماعت پڑھنے کی عادت ڈل جائے. اب یہ اپنے بچے کو لے کر گئے اچھا بچے سے کہا نہیں میرے ساتھ چلو, میں بس واقعہ مکمل کر دوں. کہا میرے ساتھ چلو. اور جب ان کے اچھا اب راستے میں وہ جا رہے ہیں, رات کے 4 بج رہے ہیں, فجر 5 بھی ہوتی ہے, فرض کریں 4 بج رہے ہیں. اب راستے میں نجف مدد علی کے روزی کی طرف جا رہے ہیں. اب جب روزی کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں فقیر کو دیکھا وہ بھی مانگ رہا ہے. اب انہوں نے اپنے بیٹے سے سوال پوچھا, غور سے سنیے گا, اپنے بیٹے سے ایک سوال پوچھا. اپنے بیٹے سے کہا یہ بتاؤ
کہ یہ جو فقیر ہے اسے اس بات کا یقین ہے کہ ہر آنے والا ہر سوال جس سے یہ سوال کرے گا اس سے یہ دے گا؟ کہا نہیں بابا، ضروری تو نہیں کہ فقیر جس سے سوال کرے مجھے دو اللہ کے نام پر وہ اس کو دے گا، ضروری تو نہیں ہے۔ کہا نہیں بابا ضروری نہیں ہے، کہا 50% ہے، یعنی 50% ہو سکتا ہے دے، 50% ہو سکتا ہے یعنی 50%۔ اب دیکھیے کیا یہ ہوتے ہیں تربیت جسے کہتے ہیں نا۔ اب انہوں نے یہ موقع جانا، اپنے بیٹے سے کہا دیکھو بیٹا یہ رات کے 3 بجے آ رہا ہے، آدھی رات سمجھ لیں، اور اس امید پہ آ رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی دے، شاید پر آ رہا ہے کہ میں کسی سے مانگوں شاید مجھے کوئی دے دے۔ کہا یہ اس امید سے آ رہا ہے کہ شاید مجھے کوئی دے، اور کہا کہ ہم جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، خداوند عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ دے گا، پھر بھی لوگ نہیں جاتے۔ یہ ہے تربیت کا، دیکھیں یہ ہے تربیت۔ اس طرح یہ تربیت کے ایسے کتنے واقعات ہیں، ایک نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح انہوں نے کون سے مقام پر کون سی چیز دینی ہے، تربیت کر کے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو اب یہاں یہ بچہ کبھی اس بات کو کبھی زندگی میں نہیں بھولے گا۔ یہ ہے طریقہ کار تربیت کا کہ پیرنٹس ساتھ ہوں، جو ساتھ گفتگو جو ہماری گفتگو آئی تھی پیرنٹس گفتگو کریں وہ ایک موضوع ہے، تربیت کریں اس تربیت کا یہ حصہ ہے۔ خواتین کے لیے دوسرا موضوع ہے، ادھر آ جائیں جینٹس کی طرف دوسرا موضوع آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے آپ کا پیرنٹس کا یعنی ماں باپ کا، بالخصوص باپ کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ آپ کے گھر میں بھی عالم کا آنا جانا ہو اور آپ کا بھی عالم کے گھر آنا جانا ہو، یعنی علماء جیسے کہتا ہے علماء سے رابطہ رکھنا، باعمل عالموں سے رابطہ رکھنا، اہل علم کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا، یہ بھی بہت اہم ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ مولانا نہیں ہے لیکن متدین ہیں، کیوں کہ ان کے والد کی تربیت ایسی تھی، ان کے والد اپنے بچوں کو ایک عالم کے پاس خود جاتے تھے، اپنے بچوں کو لے آتے، ان کے والد جاتے رہے عالم کے پاس، اور ان کے والد بھی دیکھا، یعنی بچے کے تو دادا ہو گئے، یعنی دادا بھی اسی عالم کے پاس ہیں، باپ بھی اسی عالم کے پاس ہے، اور اپنے وہ پوتے کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور باپ اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں، یعنی عالم کے ساتھ ارتباط میں رہیں، یعنی یوں کہیے عالم سے ارتباط میں رہیں، چاہے آپ کا عالم کے گھر آنا جانا ہو یا ان کا آپ کے گھر آنا جانا ہو۔ اب یہ بھی خود ایک بہت اہم چیز ہے کہ عالم کے ساتھ جو ارتباط ہوگا۔ اچھا اب یہاں پر بھی دیکھیں عالم کے ایک جملہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ عالم کے ساتھ اگر آپ کا آنا جانا ہے، کوئی ایسا موقع ضرور آئے گا کہ کہیں نہ کہیں عالم آپ کو یا سوال کرے گا، تو یا سوال آپ کریں گی تو اس کو جواب ایسا دے گا جیسے ایک عالم دین سے ایک کاروباری آدمی تھا، یہ واقعہ غالباً دبئی کا ابو ظبی کا ہے، جو ہم نے سنا مولانا ذیشان در جوادی صاحب مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کا ذکر پہلے آیا، یہ واقعہ ہم نے ان کے حوالے سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قبلہ میں دنیا میں جہاں بھی کاروبار کے لیے جاتا ہوں میرا گھر وہاں پر ہے، جہاں بھی جاتا ہوں 8-10 ممالک میں یا 10-15 ممالک میں میرے کاروبار ہے، تو میں جہاں جاتا ہوں میرا اپنا ایک گھر ہے، مجھے کچھ تکلیف نہیں ہوتی وہاں جانے میں۔ تو انہوں نے ایک سوال ایک ہلکا سا جملہ یوں کہا جنت میں گھر بنایا؟ کب بنانا وہ کیسے بنتا ہے؟ کہ اللہ کا گھر بنانے سے۔ کہتے ہیں اس نے دبئی کے اندر ایک شاندار مسجد بنائی۔ تو اب کیا ہے ایک جملے نے دیکھیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ تو یہ عالم کی تربیت ہوتی ہے کہ عالم کے ساتھ ارتباط میں جب آدمی رہے گا تو جو ہے وہ اس طرح کے مسائل حل ہوں گے اور اس کی زندگی جو ہے وہ۔ ہاں ایک اور نقطہ بہت اہم ہے، 2 نقطے عالم کے حوالے سے تھے کہ جب آپ کا ارتباط ہوگا نا اہل علم کے ساتھ، باعمل عالم کے ساتھ۔ ایک سوال کسی نے پوچھا ایک عالم سے، اللہ ان کی مغفرت کرے وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے بھی، ان سے پوچھا کہ کچھ دوست گئے، ان سے دوست تھے رشتہ دار بھی تھے آپس میں، وہ کزن تھے گئے عالم کے پاس، جیسے عید کا دن ہوتا ہے لوگ پہلے اہل علم سے ملنے جاتے تھے، خیر ملاقات کے لے گئے تو ایک جملہ کہا کہ بلا بتائیے معاشرے میں یہی سوال جو ہمارا موضوع ہے کہ معاشرے میں دین کیسے پھیلے یا معاشرے کو تبدیل کیسے کریں۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں فرد کتنے ہیں، تمہارے گھر میں فرق کتنے؟ اس نے کہا مطلب ہم 5 والدین کو ملا کے 5 بھائی بہن ہیں، 7 افراد ہیں ٹوٹل، 5 بھائی بہن ہیں۔ اچھا تم کتنے ہو گئے؟ 7 ہیں، مطلب 7 5 7 9 جو بھی تعداد بتا۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 افراد تبدیل ہو، یہ 5 افراد صحیح ہو جائیں، کہ یہ 5 افراد اگر متدین ہو جاتے ہیں نا دیندار، پھر یہ 5 دوسرے 5 کو کریں گے تو کتنے ہو گئے 10، پھر وہ 10 اگلے 10 کو کریں، کتنے ہو جائیں گے؟ پھر وہ 20 کا۔ یہ ہے طریقہ کار کام کرنے کا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے یہاں درس سنا بس لیکن تبلیغ کرنا شروع کر دی،
اور تبلیغ سے پہلے یہ اصول یاد رکھیے جو میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے امر معروف کے حوالے سے کہ پہلے خود تبلیغ، پہلے خود چینج ہو، پہلے اپنی زندگی کو خود تبدیل کرنا ہے، پہلے خود عمل کرنا ہے، پہلے اپنی زندگی میں خود تبدیلی لانی ہے، اس کے بعد معاشرے میں تبدیل، اپنے گھر میں تبدیلی آئے گی، تب گھر کے باہر اس کی باری باہر بہت دیر میں آئے گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باری تو باہر پہلے آتی ہے، بعد میں گھر میں آتی ہے، اور آتی بھی نہیں گھر میں. تو ہم بس جہاں ہم نے دین کے 4-5 مسئلے معلوم کیے، حجاب کے مسئلے معلوم کر لیے، تھوڑے 2-4 مسئلے معلوم کرے، حرام نے فوراً گھر والوں میں جا کے جو ان خاندانوں میں جا کے فوراً تبلیغ شروع کر دی. نہیں، تبلیغ کے لیے بھی بہت سی شرائط ہیں، عمل معروف کے لیے بہت سی شرائط ہیں، اس کو دیکھ کے عمل معروف کرنا ہے. خیر بات میں مکمل کر لوں جلدی 2-3 باتیں ہیں. تو عالم سے ارتباط ہونا چاہیے، ایک اہم نقطہ ہے. اس کے بعد ایک ہے سوشل میڈیا. دیکھیں سوشل میڈیا آپ ٹی وی تو بہت ہی کم دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بہت کم دیکھا جاتا ہے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ہم نے باہر کی بات بتا رہا ہوں، یہ باہر کا قصہ ہے. حال ہی میں کسی نے مجھے بتایا کہ جیسے ان کے گھر بھی جیسا بھی، اب ٹائم نہیں کہ گھر کی پوزیشن میں بیان کروں، ان کا کیا جب ہم اپنے کمرے سے نکلتے ہیں بچوں کے کمرے کی طرف تو بچوں کے کمرے میں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ ہم نکلتے ہمیں نظر آتا ہے. کامن سے اگر جاتے ہیں تو بچوں کے کمرے میں ایک کامن میں رکھا ہوا ہے جس کو کامن میں، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ اور وہ چیزیں جو بچے یوز کر رہے ہیں وہ ایسے مقام پر ہیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. نظارہ جسے کہتے ہیں. آپ کو پتا ہو، جس سے آپ کو پتا ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ بچہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے. ایک طریقہ یہ آج بھی ایک ایسے گھرانے ہیں کہ جو ایک شخص نے مجھے کہا کہ آج بھی 10 بجے کے بعد ہم موبائل بچوں سے لے لیتے ہیں، سوائے ان کے جن کی پڑھائی موبائل کے اوپر مجبوری ہو گئی ہے، ورنہ رات کو سونے سے پہلے جمع کرا دیں، صبح اپنا اسکول جائیں، اسکول آنے کے بعد پھر بچوں کو موبائل دے دی جاتے ہیں اپنے ٹائمنگ کے تحت. آپ اپنے ٹائمنگ سے موبائل یوز کریں. یہ کام مشکل ہوگا، تربیت آپ کو چاہیے، ماحول مذہبی چاہیے، آپ چیک آؤٹ رکھیں. ورنہ تو وہ بہت اچھا کسی نے لطیفہ بنایا تھا کہ گھر میں بچوں کو ڈھونڈنا تو کیا کریں، وائی فائی بند کر دیں. ہاں یہ لطیفہ بھی تھا، لیکن یہ ایک درس تھا. یہ درس تھا اس کے اندر. یعنی ایک ہی کمرے کے اندر اگر میاں بیوی بیٹھے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر بچے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو سب اپنے اپنے کمرے اپنے موبائل سے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ والا حساب کتاب اب ختم ہو گیا کہ جو انسان کا انٹریکشن جو بات ہوتی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. تو موبائل، لیکن اگر ٹائمنگ ہو جائے ہر چیز کے تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. بچوں کو جو ٹائم دینے کا مسئلہ یہی تھا، پوچھیں بات وہیں پر آ جائے گی. موبائل یوز کریں، ٹھیک ہے یوز کریں، جائز ہے. آپ دیکھیے جو پہلا جو سوال تھا نا وہ حل ہے. یہ اصول یاد رکھیے کہ آپ بچوں سے موبائل اگر جتنا، یہ ایک اصول ہے کہ جتنا آپ بچوں کو جس چیز کی دبائیں گے نا اتنا ان کے اندر وہ چیز کو ابھار پیدا ہوگا. تو آپ جتنا زیادہ اگر کہیں گے اچھا یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، اچھا اب بچہ بالغ بھی ہو گیا، فرض کریں جوان ہو گیا 20 سال کا لڑکا، آپ اس پہ کتنی سختی کریں گے. اچھا گھر کا نیٹ بند کر دیا، اس کے بعد موبائل کے اندر ڈیٹا ہے، ختم ہو گئی بات. آپ کتنا روکیں. لیکن پہلی چیز جو متدین والی بات کی تھی اس کو تعلیم دے دیں حرام کیا ہے، حلال کیا. آپ کی اپنی ذمہ داری اس حد تک تو پوری ہو جائے گی کہ آپ نے اس کو تعلیم دے دی. آپ خدا نخواستہ اگر کوئی کام کرتا ہے آپ سے چھپ کے کرے تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنے گی، لیکن آپ کے گھر سامنے کرے گا تو آپ اسے ٹوک سکتی ہے کہ دیکھو بیٹا یہ غلط کام ہے. جگہ جگہ اور گھر میں تھوڑا وقفے سے آپ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اسے ٹوکے. سوشل میڈیا بہت اہم ہے اس وقت تربیت کے درمیان. اس کو کیسے آپ نے گائیڈ کرنا ہے 2-3 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. ایک کامن میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، بچے یوز کر رہے ہیں آپ کے نگاہ کے سامنے، بچے یوز کر رہے ہیں. اب تو لیپ ٹاپ کا بھی دور نہیں ہے، اب تو موبائل بھی ایسا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کا دور نہیں ہے کہ آپ نے موبائل دے دیا اب اپنے کمرے میں بیزی ہے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی نظارت ہونی چاہیے. سب سے اہم چیز ہے نظارت، والدین کی نظارت ہو. اور دوسرا جو چیز ہے، اب آپ نے ٹی وی پہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھائی یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، تو آپ وہ دیکھے گا کیا، یہ بھی ایک سوال ہے. تو نعم البدل چیز آپ نے اس کو فراہم کرنی ہے. اب وہ کیا ہے نعم البدل چیز؟ اب بہت ساری چیزیں ہیں نعم البدل میں، ابھی وقت نہیں کہ ان کی میں فہرست. اس میں جو ہے نا تھوڑی سی ماؤں کی ذمہ داری پہ 1-2 منٹ کی بات ضرور کریں. بس یہی ہے نا، ماؤں اتنی دیر سے ہم ماؤں کی اسپیشلی ذمہ داری تو سب کی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ہے. نہیں اب تو ماں اتنی وہ تو ذمہ داری. آپ مائیں کیا کہتی ہیں، یہ بچے آپ کی بھی ہے نا تو آپ بھی تھوڑا اس کو اٹھائیں. یہ بچے ہمارے تو صرف نہیں ہے نا، تو مائیں تو اب یہ بھی کہتی ہیں شوہروں سے کہ بھائی اب یہ بچے آپ کی بھی تو ہے، اب آپ بھی اس کو اٹھائیں. نہیں وہ ماں کی ذمہ داری تو ایکسٹرا ہے ہی. دیکھیں ماں کی بالکل پتہ ہوتی ہے
بالکل پتہ بچہ کوئی حرکت کرتا ہے اس میں ماں شامل ہے. بالکل شامل ہے. بہت سے میں نے کہا نا کہ دیکھیں معاشرے میں جو واقعات پیش آتے ہیں ابھی ان کو بیان کرنا نہیں ہے, ٹائم بھی نہیں ہے, نہ وقت ہے نہ مورد ہے, ورنہ اس میں 90% جو واقعات جو ایسے مسائل پیش آئیں جن میں کیا پتہ چلتا ہے بعد میں کہ ماں کو یہ بات پتہ تھی, بچے کی یہ بات ماں کو پتہ تھی, ماں نے نہیں بتائی. اس کا مطلب تو اب سب سے زیادہ ذمہ داری تو آپ لوگوں کی ہے ہی, اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. یہ آج کا جو موضوع ہے اس میں اہم ترین ذمہ داری ماں کی ہے. لیکن باپ کیونکہ گھر سے باہر زیادہ رہتا ہے, کمانے میں زیادہ رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں چھوٹے بچے ہیں تو اس پہ کیسے نگاہ رکھنی ہے, بڑے بچے تو اس پہ کیسے نگاہ رکھنی ہے, ان سے پوچھتے رہنا چاہیے تمام چیزیں. اور ایک دو چیزیں اور کیا تھی سوشل میڈیا کے ساتھ ہے, بچوں کو وقت دیں, یہ بھی ہو گیا. ہاں, آپ کے گھروں کی محفلیں, آپ کے گھروں کی جو محفلیں وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. شادی بیاہ ہے, سالگرہ ہے, دعوتیں ہیں, عید کی دعوت ہے, قربانی کی دعوتیں ہیں, کتنے آپ کی گیدرنگز جو خاندان کی گیدرنگز ہے, وہ شادی بیاہ ہے, وہ جتنی بھی گیدرنگز ہیں آپ کے اپنے گھر میں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں, گیدرنگز میں جانا ہے وہ الگ ہے. ان تمام گیدرنگ کو اسلامی ہونا چاہیے تاکہ وہ جو آپ کے بچے جب جا رہے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ اچھا یہ بھی ہوگا جب آپ پراپر اسلام پہ انشاءاللہ اگر عمل کر رہی ہیں ویسے لوگ کر رہے ہیں تو بچیاں آپ سے پوچھیں گی کہ انہوں نے تو چادر نہیں پہنی, انہوں نے تو نماز نہیں پڑھی, آپ نے نماز پڑھی. فرض کرے آپ نے کہا بھائی نماز کا وقت ہو رہا ہے, کہیں مجلس میں گئی, آپ نے کہا اول وقت پڑھ لیتے بھی تو مجلس میں دیر ہے, آپ نے نماز پڑھ لی کہیں کمرے میں جا کر, تو وہ بچے ہو سکتے پوچھیں گے فلاں نے تو نماز نہیں پڑھی, آپ نے کیوں پڑھی, تو آپ کے پاس جواب ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو بچیاں آپ کو دیکھ کر کام کریں گی. اسی طرح جینٹس میں نے کہا یہ دونوں چیزیں الگ الگ موضوع ہے, لیکن تربیت کے حوالے سے گھر میں ایک ہی ہوگا. آپ باہر جائیں گی بچوں کو لے کے, جینٹس کی ذمہ داری بچوں کے ساتھ ہے, بڑوں کے ساتھ ہے. تبھی بہت سے دیکھا اب یہ بھی ہوتا ہوگا کہ بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ماں کی بات نہیں سنتا, تو ماں کیا کہتی ہے, یہ آپ کی بات سنتا ہے, آپ اسے سمجھائیں, یعنی باپ کو پھر باپ اسے سمجھاتا ہے. تو خیر یہ میاں بیوی اور یعنی والدین کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اس تمام کے تمام چیزیں جو میں نے 8-10 پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کیا. اور آخری کیا ہے, بچوں کو ہاں ایک اور اہم کام ہے, دیکھیں یہ بہت اہم ہے جو ابھی ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر ہے. وہ کیا ہے, بچوں کو دینی مدارس میں بھیجنا. دینی سے مراد حوض علمیہ نہیں, حوض علمیہ ایک الگ موضوع ہے, نہیں, جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے, القائم جیسے یہ مدرسہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے یہاں بہت کم مدرسے ہیں, شاید انچولی وغیرہ میں تو ہیں, یعنی اس کے علاوہ یعنی مساجد کے اندر شاید مدارس نہیں, ہمارے مدرسے نہیں ہیں. اچھا پرائیویٹ طور پہ آپ اگر نہیں ہے تو پرائیویٹ طور پہ کام کریں. پھر اس میں آپ اس پہ جو مولانا صاحب کو عموماً ماشاء اللہ ہمارے ایک اچھی تربیت ہے, وہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا معاشرے میں بہت ساری تو سنا ہے کہ بھائی بچہ جو ہے وہ قرآن ختم کراتے ہیں 1 سال میں 2 سال میں, قاری صاحب کو بلاتے ہیں. تو قاری صاحب کے ساتھ ساتھ ایک کام آپ نے اور بھی کرنا ہے کہ بچے کو دینی معلومات کے حوالے سے ایک عالم کو بلائیں کہ جو اس کو واجبات کی تعلیم دے, طہارت کی تعلیم دے, توضیح المسائل احکام الاسلام پڑھائے. جہاں آپ نے آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے رکھا ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. تعلیم قرآن پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بچپن سے ہوتا ہے, اور جب وہ مضبوط ہو جائے گا تو وہ آگے جا کے اس کو فائدہ دیتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی میں قرآن خوانی کے جلسے میں تھا, پروگرام میں تھا بھی اسی رمضان میں, تو وہاں پہ وہ جو قاری صاحب تھے وہ اعلان کر رہے تھے کہ بھائی ایک 72 سال کا آدمی آیا میرے پاس, کہا مجھے قرآن پڑھا دو. تو اس نے 72 سال کی عمر میں قرآن پڑھنے میں شرم محسوس نہیں کی. سیکھنا ہے اچھی چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ مسائل نہیں ہوں گے جو آج کے. لیکن آپ نے اپنے بچوں کو, اچھی بات ہے کہ قرآن بنیادی طور پہ جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, اچھی بات ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے میں چینج کتنا آتا ہے. وہ عالم قرآن, اچھا پھر مولانا صاحب اگر قرآن ختم کر لیں تو اس کا ایک مشورہ میں آپ کو دوں کہ مولانا صاحب سے کہ آپ نے قرآن اگر 1 سال 2 سال میں ختم کر لیا کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس کو کنٹینیو کیسے کریں, ہر سورے کی تھوڑی تھوڑی تفسیر رکھیں. پھر تھوڑی آدھا گھنٹہ ہے نا, آج چھوٹے سوروں سے شروع کریں کہ آپ مولانا صاحب سے کہا بھائی 2 سال ہو گئے بچے نے قرآن ختم کر لیا ماشاء اللہ, 5 سال میں عموماً قرآن 10 سال 12 سال میں جب ختم کرتے ہیں, جو بھی ایج رہی ہو, بڑی ایج میں عموماً قرآن ختم ہوتا ہے. آپ قرآن ختم ہونے اس کو چھڑوا مت دیں, اسی قاری صاحب سے کہیں کہ بھائی آپ آتے رہیں, دیکھیں آپ جو بھی ہدیہ دیتے ہیں ان کو جو بھی ہدیہ دیتے ہیں, لیکن کیا ہوگا کہ وہ آپ کو بچوں کو پھر قرآن کی تفسیر بیان کریں گے, اس میں بہت ساری چیزیں بچوں کو معلوم ہوگی. ایک پھر آدھا گھنٹہ آپ ایک ایسے عالم کو بلائیں جو آپ کے بچوں کو حلال و حرام کی تعلیم دے, جو توضیح المسائل کے علاوہ احکام الاسلام جو میں بتا رہا ہوں اس کے اندر اس میں بھی ٹائم دیکھیں, 1 گھنٹے زیادہ شاید بچہ بھی تھک جائے گا. آدھا گھنٹہ قرآن ہے, آدھا گھنٹہ جو توضیح المسائل ہے احکام کے ہیں, اس آدھے گھنٹے میں بھی 15 منٹ احکام رکھے گا, 15 منٹ سیرت معصومین رکھے. کوئی معصومین کا ایک واقعہ ضرور سنا دیں,
تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ، جو میں دیکھیں جو پہلا موضوع جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا وہ آخری موضوع آیا ہمارا متدین دیندار، یعنی دین کی تعلیم یہ ہے کہ حلال و حرام کی تعلیم اس کو دینی چاہیے، تب جا کر وہ جب بالغ ہوگا یا اس سے بڑا ہوگا، بالغ ہونے کے بعد جو اس کی جب وہ ان بچوں کے ساتھ بیٹھے گا کہ جن بچوں کو کہے گا اچھا تم کو یہ نہیں معلوم کہ ہماری والدہ نے تو ہمیں، آج بھی ایسے ہوتا ہے، آج دیکھیں ان ماحول میں جو بچوں نے قرآن جلدی ختم کر لیا، یا مذہبی گھرانے کے بچے ہوتے ہیں یا جن کو دین پتہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ نے تو بہت اچھا کیا. جیسے آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے والد کی اگر سختی نہ ہوتی نماز کی تو ہم اتنا پابندی سے نماز نہیں پڑھتے. آج سے 25 سال پہلے جو ماں باپ نے بچوں کو، جہاں بھی بچے کھیل رہے ہوتے تھے ماں باپ وہیں سے آواز دے کر انہیں لے جاتے تھے، باپ آواز دے کے کہتا تھا چلو مسجد چلو. آج 25 سال 30 سال پہلے جو باپ اپنے بچوں کو مسجد لے جاتے تھے، آج وہ آج اب ان کی شادی ہوگی، جب ان کے بچے ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں کہ تمہارا یعنی میرا باپ یعنی تمہارا دادا نے میری عادت اس طرح نماز کی ڈلوائی ہے. لیکن آج اگر ان پیرنٹس نے، ان بچوں نے اپنے نہیں کیا، اگر مثال کے طور پہ اس طرح تربیت نہیں کی، نماز کی تربیت نہیں کی، روزے کی تربیت نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے باپ نے تو اس کی لیکن وہ اپنی اولاد کی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک فالٹ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے آخری کوئی چیز رہ جائے، ہاں بس آخری ایک نقطہ اور ہے جو اسی میں آ گیا ہے، اپنے بچوں کو ایمان اور مذہب کی تعلیم دینا ہے. اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں. اس کے اندر مختلف پوائنٹس ہیں، میں نے صرف جلدی جلدی 5-6 پوائنٹس بیان کرتا ہوں. اولاد کا خدا سے رابطہ جو آ گیا، جب آپ اولاد کا خدا سے رابطہ یہ نماز میں آ جائے گا. اس کے علاوہ اس کو معرفت پروردگار، آثار خدا کے بارے میں غور و فکر کرے، خدا کا شریک نہ بنائے، پند و نصیحت کرتا رہے، عالم آخرت سے متعلق گفتگو کرے، بچوں کو نماز کی اہمیت بتائے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کتاب سے، میں نے جس کتاب سے لکھی اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، تو میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں بیان کی ہیں کہ جس میں ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ مذہبی ماحول کیسے کریٹ کریں، بچوں کو ذوق کیسے دلائیں. یہ 10-12 پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اب آپ کا یہ فرض ہے کہ دوسروں کو بھی بیان کریں کہ اپنے بچوں کو اگر مذہب کی طرف لانا ہے تو کیسے لے کر آئیں گے، کیسے ذوق پیدا کریں گے. یہ طریقہ کار ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.